دوستو ہمارا یوٹیوب چینل رضوان سبحانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ ایک بات درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔ اے بابو بیٹھو جاؤ۔ یہ دلی محفل ہے، اس محفل کا ادب ہر حال بحال رہنا چاہیے۔ نعت پاک آپ نے سنی، بہت اچھا کام کیا۔ نعت پاک سننا یہ عشق رسول کی علامت اور پہچان ہے۔ نعت پاک پڑھنے سے دل روشن ہوتا ہے، نعت پاک پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، نعت پاک پڑھنے سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ نعت پاک پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے بھی بڑا کام ہے مصطفیٰ کی بات سننی چاہیے۔ آقا دو علیہ السلام کی تعلیمات، ان کے ارشادات کو سننا چاہیے بڑا۔ تو آپ نے ایک کام کیا، اور دوسرا کام آپ کا کہ غور سے دین کی گفتگو سماعت۔ زیادہ نعت خوانی سننے سے ہوتا کیا ہے کہ آدمی دین کی باتیں نہیں سن پاتا ہے، اور اس نعت خوانی سے دوسری لذتیں ملنے لگے، لوگ دوسری طرف مڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ نعت پاک ہو اور بالکل مختصر ہو، تو 4-5-6 اشعار ہوں، اس کے بعد پھر دینی گفتگو ہو، پھر 5 اشعار پڑھے جائیں، پھر دینی گفتگو ہو۔ جس طرح ہمارے اس انداز کا غیروں نے کیا، غیر مسلموں کے ہمیں بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، یعنی بڑی بڑی مجلسیں اس میں ہوتی ہیں، ان کے یہاں وہاں بھی وہی حال ہوتا ہے کہ کچھ دیر وہ لوگ آتے ہیں، پھر ایک لمبی اسپیچ دیتے ہیں، پھر تھوڑا گاتے ہیں، پھر اسپیچ دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے معمولات کو لے لیا اور ہم ان کے معمولات کو لے لیا۔ جیسے وہ پہلے صرف گاتے تھے، اور آج بھی بہت ساری جگہوں پہ 24 گھنٹے گاتے ہی رہتے ہیں، 70-73 گھنٹے ایک ہی لفظ کی رٹ لگا گاتے ہیں، 15 گھنٹے نہیں، 75 گھنٹے۔ اس طرح سے وہ لوگ اسی ایک بات کو رٹ دیتے ہیں، اور ہم لوگوں نے اس کے انداز کا اب لیا ہے کہ 2-2، 4-4، 5-5 گھنٹے تک سے نہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ بہت زبردست محفل ماشاءاللہ، چاروں طرف ایک سیلاب نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ سیلاب تھوڑا سا رک جائے اور جن بزرگوں کے آستانے پر ہم لوگ حاضری دیتے ہیں، ان بزرگوں کی زندگی کو سن لیں، تو پھر زندگی میں جو ایک بے چینی ہے، زندگی میں جو ایک اضطراب ہے، ممکن ہے کہ اس اضطراب کا خاتمہ ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں نے پریکٹیکل میں اسلام سمجھایا ہے۔ اسلام کہتے ہیں اسی کا نام اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے بات سے کم اور عملی طور پر اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جو کچھ قرآن میں ہے اور جو کچھ حدیث میں ہے، اس کو اگر سمجھنا ہو تو اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ بس صرف ایک بات میں شروع میں کہنا چاہتا ہوں، آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں لوگ لاکھوں کروڑوں، لیکن کسی کی اتنی پہچان نہیں ہو پاتی ہے جتنی پہچان اللہ کے نیک بندوں کی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنے سماج کے لوگوں کو بہت جلد بھول جاتے ہیں، اور بھول جانا چاہیے، کیونکہ جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، اس لیے موت کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے۔ چاہے باپ مرے یا اولاد مرے یا بیوی مرے یا دوست مرے، کوئی بھی مرے، زیادہ سیریس لیں گے تو بندہ پاگل ہو جائے گا، اور بہت دنوں تک اس کو یاد رکھیں گے تو آپ دماغی طور پر کمزور ہو جائیں گے۔ جیسے جس بیٹے کو اپنی ماں سے شدید محبت ہوتی ہے، اگر وہ ماں مر جائے تو وہ سخت محبت بیٹے کو پاگل بنا دیتی ہے، وہ کوئی دوسرا کام کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو غیر فطری محبت کرتے ہیں،
جیسے بہت سارے لڑکے اجنبی لڑکی سے محبت کرتے ہیں. اگر شدید محبت ہو گئی، لڑکا مارا یا لڑکی مری، تو ایک دوسرے کے بغیر نہیں جینا چاہتے ہیں، وہ بھی پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتے ہیں. اکثر و بیشتر ایسا دیکھا جاتا ہے. تو موت کو سیریس نہیں لینا چاہیے، چونکہ موت ایک نیچرل سسٹم ہے جس کے بغیر دنیا نہیں چلے. ہر کوئی پیدا ہونے والا مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے. ہم لوگ ماں باپ کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں، اولاد کی محبت میں سیریس ہو جاتے ہیں، اور کوئی مر گیا تو پھر ہم خود مر جاتے ہیں. بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں. میرے گاؤں میں ایک عورت سسرال میں مری، اس کی ماں کو جب خبر ملی تو ماں خود ہی اس صدمے کو سہ نہیں پائی، وہ خود ایک گھر سے دو لاش کبھی نکل گئی. تو میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام یہ نہیں کہتا اس قدر سیریس اس کو لیا جائے. دفنانے کے بعد فرشتے قبر کی مٹی کو لے کر رشتہ داروں کے چہرے پہ پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو بھول جاؤ، یہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، اب تم اپنی فکر کرو، اب تم اپنی فکر میں لگ جاؤ. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ خوب روتے تھے، سر کے بال نوچتے تھے، مگر قبرستان سے واپسی کے بعد اپنے مرحوم کو بھول جاتے ہیں. یہ دنیا کا سسٹم ہے، بھولنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر مصیبتیں زندہ رہیں تو آدمی پاگل ہو جائے گا. اس لیے مصیبتوں کو اگنور کرنا ہے، بھولتے جانا ہے اور مستقبل پہ نظر رکھنی ہے. اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو بھی اللہ رب العزت کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ کو بھول جانا ہے. جیسے 8-12 گھنٹے کی گہری نیند آتی ہے. ذرا توجہ سے سنیں گے کہ آخر ہم دلی جب جاتے ہیں تو اکبر کی قبر کو اللہ تلاش کیوں نہیں کرتے، بابر کی قبر کیوں نہیں ڈھونڈتے، ہمایوں کی قبر ہم کیوں نہیں تلاش کرتے. ہم جب دہلی جاتے ہیں تو محبوب الہی کی قبر تلاش کرتے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کی قبر تلاش کرتے ہیں. ہم جب دہلی جاتے ہیں عبداللہ شکربار کی قبر تلاش کرتے ہیں. 22 خواجہوں کی چوکٹ اور راجدھانی ہے دہلی ہندوستان کا، اس کے باوجود ہم راجاؤں کی قبر پہ نہیں جاتے. ہم صرف اللہ کے نیک بندوں کی قبر کو تلاش کرتے ہیں. آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ ان کے گئے ہوئے 800 سال ہو گئے، ان کی دنیا چھوڑے ہوئے 900 سال ہو گئے، مگر پھر بھی ہم ان کو بھول نہیں پائے. سرکار غوث اعظم کے انتقال کیے ہوئے 800 سال سے زائد ہو گئے. اللہ کے ولی انتقال کیے، بعد انتقال اپنی قبر میں وہ زندہ ہیں، وہ اپنے مریدوں اور اپنے ماننے والوں کو دیکھتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں. یہ ایک دوسرا میٹر ہے. لیکن انتقال ہوا، ان کے جنازے کی نماز ہوئی، ان کو قبر میں ڈالا گیا، موت کا مزہ اس نے چکھا. غوث اعظم 800 سال پہلے چلے، لیکن ایک عبد القادر جیلانی تھے، وہ اکیلے. اور آج 50 لاکھ سے زیادہ لوگ، 50 لاکھ تو میں کم بول رہا ہوں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ لفظ قادری کرتے ہیں. عبد القادر تنہا تھے، لیکن آج 50 کروڑ کی ایک ٹیم ہے جو اپنے آپ کو قادری کہتی ہے. اس بغداد معلیٰ میں کئی زمیندار پیدا ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، لیکن اس کا نام ہم محفلوں میں نہیں لیتے، جانتے تک نہیں، وہ صرف تاریخ کے پنوں میں ان کا نام محفوظ ہوا. لیکن آج گلی گلی ہر جگہوں پہ غوث اعظم کا نام ہے. ایسا لگتا ہے غوث اعظم میری ضرورت کا نام ہے. ہم بادشاہوں کو بھول گئے مگر اس اللہ کے ولی کو بھول نہیں پائے. اسی طرح ہندوستان سرکار غریب نواز کے گئے ہوئے 800 کچھ سال ہو گئے، لیکن آج بھی کروڑوں لوگ ان کے مزارات پہ حاضری دیتے ہیں. اکبر، ہمایوں، بابر یہ سب چلے گئے، آئے بادشاہ بنے، چلے گئے، مگر وہ فقیر انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا. پیدا ہوئے ایران میں، ایران چھوڑ کے آ گئے ہندوستان. انہوں نے 20 سے 25 سال تک علم حاصل کیا، عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، مفتی بنے. پھر اس کے بعد اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی کا بستر 30 سال تک دھویا. کسی نے پوچھا غریب نواز سے کہ بابا آپ مخدوم کیسے بن گئے؟ کہا کہ میں نے 20 سال اپنے مرشد کا جھولا ڈھویا ہے، اسی خدمت نے مجھے مخدوم بنا دیا. 20 دن نہیں. ہم لوگ تو اگر آج آتے ہیں جلسے میں، لوگ آج ہاتھ چوم لیتے ہیں، اگر دوسرے دن کیا مہمان رہ جائیں تو پھر آدھی سے لے کے 75% عزت وہی ختم ہو جاتی ہے. فلائٹ اگر چھوٹ گئی، دوبارہ واپس آنا پڑا تو 90% عزت وہی ختم ہو جاتی ہے. وقتی طور پر ہاتھ چوم لینا، وقتی طور پر پانی بڑھا دینا، دسترخوان بچھا کے کھلا دینا، بات کر لینا، یہ بہت آسان ہے. لیکن 20 دن بات کرنا، 20 دن محبت کرنا، خدمت کرنا، یہ مشکل کام ہے. 20 مہینہ اور مشکل کام.
20 سال تک ایک عام معمولی پڑھا لکھا آدمی خدمت کرے تو ٹھیک ہے، جو عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، سب ہیں، اور چھوٹے موٹے معمولی حافظ قاری عالم مفتی نہیں، جنہوں نے 15 سے 30 سال تک اپنے عہد کے بڑے بڑے علماء کے پاس رہ کے علم حاصل کیا، انہوں نے تمام علوم و فنون پر مکمل دسترس کنٹرول حاصل کیا۔ یہ ہے ایک کتابی علم اور ایک ہے پریکٹیکل علم، جو کچھ پڑھا ہے اس کو مشاہدہ کرنے کے لیے اللہ کے ولیوں کی بات مان لینا پڑتا ہے۔ جو صرف کتاب پڑھ کے اچانک مسجد میں امام بن جائے، یہ تو ممکن ہے کہ ان کو غصہ زیادہ ہو، یہ تو ممکن ہے کہ جب من کے خلاف بات ہو تو جاہلوں سے پتھر و گالیاں دے، یہ تو ممکن ہے کہ بولے رکھو اپنی وسیع اپنے پاس، اللہ کا من کو بہت بڑا وسیع کہیں چلے جائے۔ یہ ہے جو صرف کتاب پڑھنے کے بعد فیلڈ میں آتا ہے، ان کی زبان بہک جاتی ہے، ان کی سوچ بہک جاتی ہے، لیکن جو کتاب پڑھنے کے بعد اللہ والوں کی صحبت میں 10-20 سال گزارتے ہیں اور پریکٹیکل میں اسلام دیکھتے ہیں، وہ گالیاں سن کے جگہ نہیں چھوڑتا، وہ مار کھا کے جگہ پہ رہ کے ان مارنے والوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ کیا بات ہے، ان کے حالات بدل دیتا ہے۔ کن بزرگوں کے ساتھ کون سا ستم نہیں ہوا؟ مجھ کو تو گالی دی گئی، لیکن کن بزرگوں کو تو مارا گیا۔ جلال الدین سیوطی نے 100 بار خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ رب العزت کا دیدار کرنا کوئی معمولی بات نہیں، اللہ رب العزت کا دیدار 100 بار جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں کیا، اللہ کا دیدار۔ اور رسول پاک کا دیدار تو غالباً 70 سے 80 بار انہوں نے آقا دو جہان السلام کا دیدار کیا۔ اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضور کو خواب میں ہی نہیں بلکہ عالم بیداری میں دیکھ کر مصطفیٰ جان علیہ السلام سے انہوں نے درس حدیث لیا، انہوں نے کچھ فتویٰ دیا، مسئلہ بتایا، وقت کے لوگوں نے اٹھا کر کو پانی کا گٹر کر ڈال دیا۔ اتنے بڑے زبردست مجدد تھے وہ، اپنے عہد کے مجدد میں شمار ہوتا ہے۔ آج کئی 100 سال کے بعد ان کی کتابیں تمام مکتبہ فکر کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن لوگوں کے من کے خلاف بات ہوا اور لوگوں نے گٹر وہ شیخ اپنے عہد کے شیخ کے عہدے پر فائز تھے، انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اتنے بڑے شیخ کامل کے ساتھ لوگوں نے ایسا سلوک کیا، من کے مطابق بات ہو، واہ واہ آپ سے اچھا کوئی، اور من کے خلاف بات ہوئی، اتنے بڑے شیخ زمان کو لوگوں نے گٹر میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر عہد میں اس طرح کے لوگ رہے جو نیک لوگوں کی دستبوسگی کرتے ہیں، ان کے پیشانی کو بھی چومتے ہیں، اور ہر عہد میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو نیک لوگوں کی دشمنی کر کے ان کے ساتھ بدسلوکی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ تو جلال الدین سیوطی حوصلہ ہار کر کے وہ کسی کے جنگل میں نہیں چلے گئے، بلکہ اسی دور میں انہی لوگوں کے ساتھ رہے اور اپنے مشن پہ عمل کرتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ سارا زمانہ اسے مجدد تسلیم کر لیا۔ تو گالیاں سننا اور سہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور آقا دو جہان السلام کی موجودگی میں صدیق اکبر کو لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد نبیوں کے بعد سب سے افضل بشر ہیں صدیق اکبر، سب سے افضل، سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل۔ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے صفوں میں نبیوں کے بعد کوئی سپیریئر ذات ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ بہت سارے لوگ عقیدت اور غلو میں کرتے ہوئے صدیق اکبر کا نام کم لیتے ہیں اور مولا علی کا نام زیادہ لیتے ہیں، چونکہ ہندوستان میں رافضوں شیعوں کی گورنمنٹ میں ان کے ہاتھ میں حکومت رہی، اس لیے انہوں نے فرضی امام باڑے کا رواج قائم کیا، فرضی کربلا کا رواج قائم کیا، انہوں نے تازیہ داری کا رواج قائم کیا، اور انہوں نے ان تینوں خلفاء کے نام کو دبا کے مولا علی کے نام کو خوب گلی گلی پرچار کیا انہوں نے۔ مگر اب رافضیوں کا دور نہیں رہا، وہ چند لوگ ہیں جو اجمیر محلہ میں پڑے ہوئے ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، لیکن وہ دور تو اب ختم ہونے والا ہے، چونکہ جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے نام کو مٹانے کی ٹھان لیا تھا، جو مجدد اعظم اپنے عہد کے تھے، جنہوں نے ان کا نام مٹانے کو ٹھان لیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کی عظمت کے سورج پہ پھول نہیں جھونک سکا، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروز آباد۔
علی گڑھ کے ماڈل نسل کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، کچھ نہیں نکل سکا۔ ندوہ سہارنپور کے لوگ ان کا نام نیشا کرنا چاہے مگر نہیں نیشا کر پایا۔ یہاں تک کہ جو لوگ نماز روزے سے ہٹ کر صرف فاتحہ، میلاد، سندر، چادر، گاگر اسی کو دین سمجھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بھی رضا کی مخالفت کی، مگر ان کی مخالفت سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ آج امریکہ میں رضا ہے، یونیورسٹی میں رضا ہے، آج آکسفورڈ میں رضا ہے، پرسٹین میں رضا ہے، پوری دنیا میں رضا ہے، مدرسے ہی میں نہیں یونیورسٹیز اور کالج میں رضا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ باقی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اجمیر کے چپل چور مجاوی یہ کیا رضا کا نام ہٹا ہے؟ چپل چوری کر اپنا پیٹ پال، موبائل چوری کر اپنا پیٹ پال، اور ان کے پرس کی چوری کر اپنا پیٹ پال۔ رضا سے مقابلہ مت کرنا۔ یہ چپل چور، یہ دوسروں کے پرس پہ نظر ڈالنے والا، یہ چادر بیچ کر پھول بیچ کر کھانے والا، یہ رضا کو آپ دکھلاتا ہے۔ رضا کا بیٹا چادر نہیں بیچتا ہے، چادر وہ بیچتا ہے جو جاہل رہتا ہے۔ رضا کا بیٹا کتاب لکھتا ہے، فتویٰ لکھتا ہے، مذہب کی خدمت کرتا ہے۔ رضا نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی، جب تک دنیا رہے گی اور جب تک مدرسہ زندہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رضا کا بیٹا فتویٰ دیتا ہے، کتاب لکھتا ہے، وہ چادر نہیں بیچتا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جس اعلیٰ حضرت نے واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت میں یوٹیوب نہیں تھا، اس وقت میں فیس بک نہیں تھا، موبائل کا دور نہیں تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کے پاس دنیا کے اکثر حصوں سے فتویٰ آتے تھے، اور اعلیٰ حضرت ہندوستان کے سوداگران میں بیٹھ کر امریکہ کے لوگوں کے فتوے کا جواب دیتے تھے، افریقہ سے فتویٰ آتا تھا، ان کا جواب دیتے تھے۔ یہ کرامت تھی کہ جو کام یوٹیوب فیس بک کے زمانے میں نہیں ہو رہا ہے، وہ کام اعلیٰ حضرت کے عہد میں ہوا تھا۔ وہ مرجع خلائق تھے، اور اعلیٰ حضرت جاتے جاتے پھول بیچنے والے بچوں کو نہیں چھوڑا، وہ مفتی اعظم ہند کو چھوڑ کے چلے گئے، حضور حجت الاسلام کو چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ حجت الاسلام جو بدعقیدوں سے مناظرہ کر کے اہل سنت و جماعت کا چہرہ چمکاتا تھا، جن کا چہرہ ایسا چمکیلا تھا کہ کافر دیکھتا تو کلمہ پڑھ کے مومن ہو جاتا تھا۔ رضا کا بیٹا مناظر تھا، وہ محدث تھا، وہ فقیہ تھا۔ انہوں نے پورے ہندوستان، بر صغیر، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور اس سے باہر کے مسلمانوں کی رہنمائی کا حق ادا کر دیا۔ رضا نے مفتی اعظم ہند کو چھوڑا جو 30 کلومیٹر دور پیدل چل کے مذہب اہل سنت کی خدمت کی ہے۔ آریائی سماج کے لوگوں سے مناظرہ کیا ہے، جو مرتد ہو چکے تھے مسلمان، ان لوگوں کے پاس جا کے دوبارہ ان کو کلمہ پڑھا کے مومن بنایا ہے۔ پنڈتوں سے مناظرہ کیا ہے، کبھی سائیکل پہ چل کر، کبھی بائک پہ چل کر، کبھی ٹانگے پہ چل کر، کبھی بیل گاڑی پہ چل کر، کبھی پیدل چل کر۔ تو رضا نے پھول بیچنے والا بیٹا نہیں چھوڑا، رضا نے مفتی اعظم ہند جیسا عالم اسلام کے زبردست مفتی کو چھوڑا۔ چادر پہ چپل چوری کر اور چرس پی، بھانگ پی، یہ چرسی رضا کے بیٹے کو آپ دکھانے چلا ہے۔ نہیں، تیرا نہیں چلے گا، کچھ دن تک چلا لے، اس لیے کہ رضا کا نام ایک انقلابی نام ہے۔ ہندوستان میں ہر طرف اکھاڑے تھے، ہندوستان میں ہر طرف کیلا گاڑ کر کے لوگ فرضی امام باڑا بناتا تھا، لیکن الحمدللہ رضا نے جو تحریک چھیڑ دی، سنت کی احیاء کی تحریک، قرآن تعلیمات کی تحریک، تو پھر کیا ہوا؟ آج علماء کرام نے ان کے مشن کو لے کر جو ہندوستان میں خدمتیں کی، آج وہ فرضی امام باڑے کا دور ختم ہو گیا، اب حسین کی شہادت کے ذکر کی محفل منعقد ہونے لگی۔ ورنہ پہلے جاہلوں کی طرح ان رافضیوں کے طور پر لوگ عمل کرتے تھے، مگر فرضی کربلا آج مٹ رہا ہے، فرضی امام باڑے کا دور ختم ہو گیا ہے، آج سبیلیں لگائی جاتی ہیں، حسین کی شہادت کا خطاب ہو رہا ہے، گلی گلی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، اپنے اس بہادر یودھا کو سلامی پیش کی جا رہی ہے۔ ان کی شہادت کا ماتم نہیں ہوتا، ماتم بزدل کرتا ہے، ماتم کاہل کرتا ہے۔ ہم سنی اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے، ہم ان کی بہادری کا فتویٰ پڑھتے ہیں، ہم ان کے صبر کا فتویٰ پڑھتے ہیں، ہم ان کے اسلام کے تحفظ کرنے کو دعوت دیتے ہیں کہ حسین نے اپنا گھر نہیں بچایا، اپنے بیٹوں کو نہیں بچایا، سب کچھ لٹا کے اسلام بچایا۔ ہمیں ناز ہے ان کی شہادت پر، ہمیں فخر ہے ان کی شہادت پر، کروڑوں کے
جو کام نہ کرے وہ تنہا حسین نے کر دیا ہے. تو ہمیں حسین کی شہادت پہ ناز ہے. کالا کپڑا پہن کے ہم غم نہیں مناتے ہیں, ہم سینہ نوچ کر کے ہم ماتم نہیں کرتے ہیں. ماتم تو بزدل کرتا ہے, ہم تو شہیدوں کی شہادت پہ ناز کرتے ہیں. بزدل وہ چرسی کرے گا, وہ اجمیر کا بھنگ اور شراب پینے والا, وہ حسین اعظم کا نام لے کر جو ٹکڑا کھائے گا وہ حسین ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو رافضی ہیں وہ حسین کے قاتل ہیں, جنہوں نے حسین اعظم کو قتل کیا اور بعد میں سر کے بال نوچ کر اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے ماتم کرنا شروع کیا. حقیقت میں وہ ماتمی لوگ ہیں, وہ حسین اعظم کے وفادار نہیں, وہی حسین اعظم کے قاتل ہے. یہ چلا ہے رضا کو آنکھ دکھلانے. رضا کا بیٹا مفتی اعظم دین بنا, ان کا بیٹا حجت الاسلام بیٹا, اور جب وہ دونوں جانے لگے تو مفسر اعظم ہند کو چھوڑ کے چلے گئے. مفسر اعظم ہند نے قرآن کی تفسیر کی, مدرسہ منظر اسلام چلایا, ہزاروں علماء پیدا کی, عالموں کے دین پورے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یہاں تک کہ امریکہ, یورپ میں بھیج دیا. ہر طرف مسلک اعلیٰ حضرت کی دھوم مچنے لگی. تو مفسر اعظم ہند کے بعد لوگ کہتے تھے اب کیا ہوگا بریلی کا, اب کیا ہوگا, اب پھول بیچا جائے گا, چادر بیچی جائے گی. نہیں, غوث اعظم کا فیض اعلیٰ حضرت کے خاندان پہ ایسا ہے, ممکن ہے قیامت تک غوث اعظم کا فیض رہے گا اور اس خاندان کی عظمت کا سورج کبھی کہن میں نہیں آئے گا. مفسر اعظم ہند جاتے جاتے کروڑوں مریدوں کا مرشد برحق, علماء کا سردار, اختر رضا کا اظہری تاج الشریعہ کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ سرکار تاج الشریعہ جو ہندوستان میں ہی پوری دنیا میں صلح کلیت کا خاتمہ کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا, جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا چہرہ چمکایا. میں کہتا ہوں اے مجاہد, تو چپل چوری کر رضا کے سلام پہ پہرا مت لگا, رضا کے ماننے والوں کو گالیاں مت دے, مار مت, اس لیے کہ کل جب تیری روزی روٹی پر ہم آئی تھی تو تم نے کوٹ میں رضا کے فتویٰ رضیہ کا سہارا لے کر تم نے اجمیر کی آمدنی میں اپنا حصہ پایا تھا. اس وقت تم کو دیوبند یاد نہیں آیا, سہارنپور یاد نہیں آیا, اس وقت تم کو نغمہ یاد نہیں آیا. جب پیٹ کی باری آئی تو رضا کا فتویٰ یاد آیا اور اسی فتوے نے تجھ کو بتلایا نہیں روک پاؤ گے تم رضا کے شعروں کو. تیرے ہاتھ میں مینجمنٹ ہے, تیرے ہاتھ میں پولیس ہے, تیرے ہاتھ میں وہاں کا نظم و نسق ہے, تو تم نے پولیس کا سہارا لے کر ظاہرین پر تم نے حملہ کروایا, تم نے اس کی پیٹھ کو تم نے توڑ دیا, ان کے سر کو تم نے پھاڑا. وقتی طور پر اقتدار کا غلط استعمال کا, تنہائی میں بیٹھ کے صرف سوچ لے رضا کا احسان کیا ہے. جس وقت آج سے 100 سال پہلے خطرناک آندھی وہابیت کی چلی تھی سعودی عربیہ سے, کہ غیر مسلم بڑا خود کو پوچھتا ہے اور یہ ہندوستان کا سنی مسلمان بڑے خود کو پوچھتا ہے. یعنی اس آندھی نے ہم سبوں کو خود پرست کہا تھا. یہ قبر پجوا ہے جو قبر کو پوچھتا ہے, یہ قبر پجوا ہے جو قبر کا طواف کرتا ہے. اگرچہ اعلیٰ حضرت نے قبر کے طواف کرنے کو حرام لکھا, مگر یہ الزام لگاتا ہے کہ ایک قبر کا پوجنے والا غیر مسلموں کی طرح اس قبر کا طواف کرتا ہے, اس قبر کو سجدے کرتا ہے, اس سے مرادیں مانگتا ہے. تو اس میں اور ہندو میں کیا فرق ہے؟ وہ تو کھڑا خود پوچھتا ہے اور یہ سنی مسلمان بڑے ہوئے خود کو پوچھتا ہے. یہ زبردست شد و مت کے ساتھ ان ظالموں نے کہنا شروع کیا. عید میلاد النبی کے جشن کو ان لوگوں نے کنہیا کے جنم دن سے تشبیہ انہوں نے دیا, خطرناک جملے استعمال کیے, اور بادوا, سہارنپور اور لکھنؤ اور دیوبند سب مل کر کے اس نجدی تحریک کو پروان چڑھایا. یہاں تک کہ نجدی تحریک کو انہوں نے گلے لگا کر تقیۃ الایمان نامی کتاب لکھ کر ہندوستان میں ایک ہنگامہ برپا کیا. یہ بتا دیں کہ اگر یہ تحریک اجمیر شریف پہنچ گئی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ وہاں مزارات پہ حاضر ہو پاتی, وہاں چادریں چڑھ پاتی, وہاں پھول چڑھ پاتے. نہیں, اس آندھی کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. یہ بتا دیں کہ آج تو چادر چڑھوا کے اس کے بدلے میں پیٹ پال کے مکان خرید کر جو کالی موچ منڈا کی کالی ٹوپی لگا کے غریب نواز کے بازار کا حقدار اور محنت بنا بیٹھا ہے. یہ بتا دیں کہ آج تیرا پیٹ کیسے بھرتا اگر وہ وہابیت کی آندھی چل کے آدھی کوئی روک نہیں پاتا. اس کے پاس دولت تھی, اس کے پاس ثروت تھی, اس کے پاس
वसल्लम की तलवार थी, लेकिन किसने उस आंधी की कमर तोड़ दी, किसने उस आंधी को दुनिया से उखाड़ दिया, किसने उनका मुकाबला तने तनहा किया? वो रसा के नेज़े की मार है कि अबू के सीने में हार है, किसी चारा कोई का वार है कि ये वार वार से हार है। उस आंधी को तोड़ दिया रसा ने, उसकी हिम्मत को चकनाचूर किया, उसके ताबूत में आखिरी कील छोड़ दी। आज अगर महबूब इलाही के आस्ताने की हाजिरी सलामत है, आज अगर इस शहर के मज़ारात की हाजिरी सलामत है, अजमेर मोहल्ला में करोड़ों आदमी की हाजिरी सलामत है, तो इस सदी में एहसान इमाम अहमद रज़ा का फाज़िल पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत, एहसाने आला हज़रत, पैगामे आला हज़रत। ये छुप छुप के ये लोग थे, अब खुल के सामने आ गए हैं। याद रखिएगा, आने वाले 50 साल के बाद अजमेर मोहल्ला में वही सलाम जोर से पढ़ा जाएगा जो सलाम मदीने में पढ़ा जा रहा है, जो सलाम गौसे आज़म की मज़ार पाक के पास पढ़ा जाता है। मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम, जो हर गली, हर शहर, हर मोहल्ले में पढ़ा जाता है। उसी अजमेर शरीफ की मस्जिदों में फजर के बाद ये सलाम पढ़ा जाता है। जो हम उनका कब्जा हटेगा, गरीब नवाज जिस दिन जलाल में आ जाए, गरीब नवाज अपने शहीद अहमद रजा फाजिल बरेलवी के मसलक पर मजबूती से उस खानका में अमल दखल दे गए, फिर मुजाहिरों की छुट्टी होगी, फिर वहाँ आला हजरत का मसलक आ जाएगा। ये डरता है कि रजा आ गए तो मेरा पेट कैसे भरेगा, जो इसलिए बिदअत को फरोग दे रहा है। वो जानता है कि रजा उसका नाम है। जहाँ आला हजरत आ गए, बिदअतें मिटने लगती है, सुन्नतें जगमगाने लगती है। इसलिए जो भी जाहिल है, जिसके पास इल्म नहीं है, वही चाहता है कि आला हजरत यहाँ नहीं आए, आला हजरत की फिक्र यहाँ नहीं आए। फिक्र आ गई तो तवाफ बंद हो जाएगा, आला हजरत की फिक्र आ गई तो कब्र को सजदा बंद हो जाएगा, आला हजरत की फिक्र आ गई तो औरतों की हाजिरी मज़ार पाक पे बंद हो जाएगा। क्योंकि औरतों की हाजिरी जब मज़ार पाक पे होती है, जब वो घर से कदम निकाल के मज़ार पे आती है, हर कदम पे उस पर लानत बरसती है। वहाँ क्या दुआ कबूल होगी? लानतों का अंबार लेके वो घर जाती है। इसलिए आप सबों से मैं कहता हूँ, या तो आपकी बेटी औरत होती है, या आपकी बीवी औरत होती है, या आपकी माँ है वो भी औरत है, तो बीवी आती है या माँ आती है या बेटी आती है, या दूसरों की हम जो कुछ होता है उस तमाशा को बंद कीजिए। नहीं देखा 70 साल का आशाराम आज जेल में सड़ रहा है, चूंकि वहाँ औरतों और मर्दों का इख्तिलाफ था और वहाँ मंदिरों में बैठकर बलात्कार का खेल होता है। नहीं देखा जिलेबी बाबा को, जिन्होंने आज रेप के केस में वो जेल में बंद है। नहीं देखा आपने वो गुरमीत सिंह जो राम कहलाता है पंजाब का, जो 250 एकड़ जमीन गाँव में ऐसा तमाशा होता है। अगर कैसा कभी कभार हो जाए करोड़ों में कोई एक केस, ये मीडिया वाला सर पे आसमान उठा लेता है। क्या इस्लाम यही सिखाता है? क्या इस्लाम यही कहता है? क्या इस्लाम ऐसा करने को बोलता है? क्या वहाँ नहीं पूछता है क्या हिंदुइज्म ऐसा कहता है? क्या हिंदुत्व ये सिखाता है? क्या रामायण महाभारत ये बोलता है? क्या वहाँ कोई सवाल नहीं करता, यहाँ सवाल करने लगता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ औरतों की भीड़ भाड़ है, जहाँ पे मर्द नहीं जाते औरतें जाती है, जिस तरह मंदिरों में आज मर्द कम जाते हैं औरतें ज्यादा जाती है, इसलिए भाग क्या होता है ये सबको को मालूम है। मेला ठेला में औरतें ज्यादा जाती हैं, मर्द कम जाते हैं, वहाँ क्या क्या केसेस होते हैं सबको मालूम है। इस्लाम का इस दौर इसमें एक तुर्रे इम्तियाज इस्लाम का है कि औरतें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की मस्जिद में नहीं जाएंगी। जो नमाज हर मर्द औरत पर फर्ज आजम है, जिसका छोड़ना गुनाह आजम है। जुमा की नमाज पढ़ना ये कितना बड़ा कार सवाब है। ईदैन की नमाज किस कदर अहमियत की हामिल नमाज है, मगर जिस नमाज में जमात हो, बड़ी जमात हो, औरतों पे वो नमाज जरूरी नहीं है। ईदैन की नमाज औरतें नहीं पढ़ेंगी, इसलिए कि ईदैन की नमाज घर से बाहर होती है और जहाँ मर्द आए वहाँ मर्दों का हुजूम हुआ, औरतें नहीं जाए। चूंकि
چونکہ عورتوں کا اپنی عزت بچانا عید کی نماز پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے، جماعت میں شریک ہونے سے زیادہ ضروری ہے اپنے جسم کی حفاظت کرنا، اسی لیے عورتوں پہ عید کی نماز واجب نہیں ہے، وہ نہیں پڑھے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مرد جو باہر جا کے پڑھیں گے وہ گھر میں رہ کر شوہر کی خدمت کریں، وہی ثواب ان کو گھر میں رہنے کے بعد مل جائے گا۔ جمعہ کی نماز عورتیں نہیں پڑھیں مسجد میں، وہ اپنے گھر میں رہیں، شوہر کی نماز پڑھ لیں، جمعہ کا ثواب جو مردوں کو ملے گا وہی ثواب شوہر کی نماز پڑھنے کے بعد عورتوں کو ملے گا، کیونکہ عورتوں کو تنہائی میں رہنا زیادہ ضروری ہے، اس کی عزت کی حفاظت ضروری ہے، اس کے چہرے کی حفاظت ضروری ہے، اسے مسجدوں کے ماحول کو پامال کرنے سے بچانا ضروری ہے، ورنہ جو کچھ میلہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ مندروں میں ہو رہا ہے، جو کچھ ان کے آشرم میں ہو رہا ہے، وہ سارا تماشا مسجدوں میں ہوتا، وہاں نماز کم ہوتی، یہ لچے لفنگے گٹکا خور جو گلی میں گھوم کر دوسری عورتوں کے پر نگاہیں بری ڈالتے ہیں۔ ابھی عرس کے نام پہ ہم نے تھوڑی سی آزادی دی، یعنی ہم نے عالموں کی بات کو ٹھکرا دیا، اپنے پیروں کی بات کو ٹھکرا دیا، ہم نے مولانا کی بات کو تحت پہ رکھ دیا، ہم نے اب مسلک اعلیٰ حضرت کی جو دفعات ہے عورتوں کی حاضری نہ ہو، ہم نے اس دفعات کو تحت پہ رکھ دیا، تو تماشا کیا ہوا؟ تماشا وہی ہوا، تقریر میری لوگ کم سن رہے ہیں اور لوگ چوراہے پہ بیٹھ کر دوسروں کی بیٹی کو غور سے دیکھ رہے ہیں، آنے والی عورتوں کو چھیڑ رہے ہیں، مزارات پہ وہی سب کام ہو رہا ہے جو کام دوسرے لوگ اپنے عاشرت اور اپنے میلہ ٹھیلا میں کرتے ہیں۔ ادھر قوالی ہو رہی ہے، ادھر درجنوں لڑکوں کو لوگ بھگا کے لے جا رہا ہے، اور پھر عام مزار دوسروں کے مزار کے نام پہ ریپ ہو رہا ہے۔ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو تم نے کمزور کیا، وہ سارا تماشا ہونے لگا، اس لیے اسلام نے جمعہ کی نماز عورتوں پہ فرض نہیں کیا، ورنہ جو کام آج یہاں ہو رہا ہے وہی کام مسجدوں میں جمعہ کے دن ہوگا، وہی کام عیدگاہ پہ ہوگا، وہی روزانہ 5 ٹائم مسجدوں میں ہوگا۔ اسلام پیورٹی کا مذہب ہے، اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے، اسلام تقدس کا مذہب ہے۔ اگر عورت بگڑ گئی تو معاشرہ بگڑ جائے گا، اگر عورت کا چہرہ خراب ہوا تو آنے والی نسلیں تنار ہو جائیں گی، آنے والے بچے چور ہو جائیں گے، آنے والے بچے خلیج ہو جائیں گے، آنے والی نسلیں ڈکیت ہو جائیں گی۔ اس لیے مردوں سے زیادہ عورتوں کا نیک رہنا ضروری ہے، پاکیزہ ہونا ضروری ہے، چونکہ قانون ہے جب ماں بہک گئی تو بچے کا بہکنا طے ہے، اور جب ماں سیدہ صالحہ ہو 80 سال کی عمر میں بھی چہرہ غیر مرد نے نہیں دیتا، سر سے دوپٹہ نہیں ہٹا، جب ماں ایسی ہو تو اس کا بیٹا محبوب الہی پیدا ہوتا ہے، اور جب ماں ایسی ہو جو ماں اپنے زیورات کو گروی رکھ کر منظر اسلام کی مدرسے کی تنخواہ دلائے، رات میں تہجد پڑھے اور اپنا چہرہ غیر مردوں سے بچائے، اگر ماں ایسی ہو اور پاک فصل اعظم ہند جیسا ہو، اسی کا بیٹا کروڑوں مرید کا مرشد برحق اختر رضا کا ازہری تاج الشریعہ پیدا ہوتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ خلیفہ تاج الشریعہ، اس لیے اسلام نے عورتوں کے پردے کا خصوصی اہتمام کیا ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں جائیں گی، عورتیں جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گی، عورتیں عیدین کی نماز نہیں پڑھیں گی، عورتیں جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گی، وہ ظہر کی نماز گھر میں پڑھیں گی، چونکہ ان کا پاکیزہ رہنا ضروری ہے، ان کا سیف رہنا ضروری ہے، چونکہ مرد کے پیٹ میں بچہ نہیں رہتا ہے، بچہ 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، مرد اپنا دودھ نہیں پلاتا ہے بلکہ 2 سال تک ماں اپنی چھاتی کا دودھ اپنے بچوں کو پلاتی ہے، تو بچہ زیادہ اٹیچ ماں سے رہتا ہے، 9 مہینے ماں کے بھیگم میں رہتا ہے، اور 2 سال تک ماں کے سینے کا دودھ پیتا ہے، اور 10 سال تک ماں کی گود میں رہ کر ماں کا کریکٹر بچہ اپنے اندر ابزرو کرتا ہے۔ اس لیے اگر ماں بہتی رہی بچوں کی زبان بہک جائے گی، بچوں کی سوچ بہک جائے گی، بچوں کی فکر بہک جائے گی، اگر یہ دودھ کا قطرہ خراب رہا تو آنے والا بچہ حرام خور پیدا ہوگا، بچہ شریر پیدا ہوگا، بچہ دلال پیدا ہوگا۔ اگر ماں سیف رہی تو پھر کیا ہوگا؟ 9 مہینے جس پاکیزہ شکم میں بچہ رہے اس کا بچہ کتب پیدا ہوگا، ابدال پیدا ہوگا، نمازی پیدا ہوگا، نہیں غوث اعظم تو غلام غوث پیدا ہوگا، غلام خواجہ پیدا ہوگا، غلام رضا پیدا ہوگا، سماج سے ظلم ہٹے گا اور سماج شریفوں سے بھرتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم نے جو غیروں کو دیکھ دیکھ کر اپنے مزارات اپنے کو میں نے میلہ بنا دیا، ہم نے اب عرس کی تقریب کو ہم نے عورتوں کی تقریب ہم نے بنا دیا۔ آپ نے غور سے دیکھا کہ کدھر ہم جا رہے ہیں، کدھر ہم پہل کر رہے ہیں، کس سانچے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔
किस तरह अपने समाज को हम ले जा रहे हैं। ये उलमा कराम को वैल्यू देना होगा, इनकी बात माननी होगी, वरना दूसरों का जो तमाशा होगा वो उससे पूरा तमाशा अपने यहाँ होगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हजार खराबियों के बावजूद अगर हमारे यहाँ कोई ओपन ज़िनाकार दुकान खोल के हमारे मोहल्ले में नहीं बैठता है, हमारे ओपन सूदखोर हमारे यहाँ सूद का दरबार लगा के नहीं बैठता है, ओपन शराबी हमारे यहाँ कोई नहीं मिलता है। आप सिखों के घर में चले जाएं, सामने जो सोफा के आगे टेबल होता है उस टेबल पे शराब की बोतलें सजी हुई रहती है ताकि आने वाले लोग आए और शराब पिए। आज तक अब तजुर्बा बताएं किसी मुसलमान के घर में आप दाखिल हुए हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते, उनके 10 कमरे में LED टीवी है, वहां 10 घंटे तक टीवियां चलती है, ये सब कुछ है, ये जुर्म है। हर घर में जब टीवी चलेगी तो बच्चों की सोच समझ नाचने वाली हो जाएगी, क्योंकि टीवी पे नाचा जाता है, फिल्में दिखाई जाती है, वहां कॉमेडी होती है, इसलिए बच्चे आजकल ज्यादा फिल्म से करीब हैं, तो बच्चे नाचने से ज्यादा करीब बच्चे साहब जो करो बोलते चले जा रहे हैं। उनकी जबान पे गाने हैं, क्योंकि तकरीर तो साल में एक बार होती है, तकरीर तो जुमा के दिन 10 मिनट इमाम साहब करते हैं, और वो तकरीर भी उस वक्त होती है जब तकरीर उर्दू की खत्म हो जाती है, जब अज़ान सानी होकर खुतबे जुमा पढ़ा जाता है, उस वक्त लोग आते हैं मस्जिद में। तो इस्लाम कैसे सीखेंगे, हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि कुरान में क्या है, हदीस में क्या है। हमारे बच्चे अटैच फिल्मों से रहते हैं, इसीलिए वो 24 घंटे फिल्म देखकर उनके दिमाग में नाचना, उनके दिमाग में गाना गाना, उनके दिमाग में खेल तमाशा, यही सब हो रहा है। हमारे यहाँ डांस की क्लासेस अब लग रहे हैं, हमारी बेटियां अपने बाप के साथ उस डांस के क्लास में जा रही है, और डांस सीखने के बाद उसका मुकाबला होता है, उस मुकाबले में जीतने के बाद इनाम मिलता है। और जो नाचने की प्रैक्टिस कर रही हो तो शादी के बाद वो अपने सारे ससुराल वालों को नचाती रहती है, और फिर वहां नाच का तमाशा होता है, यानी शौहर के साथ नाच, शौहर की बीवी के शौहर की मां के साथ नाच, पूरे घर के लोगों को नचा के रख देती है। अंजाम तलाक पर, अंजाम तकरार पर, अंजाम गाली गलौज पर, अंजाम बूढ़े माँ बाप को छोड़कर तन्हाई में अपना घर बसाने पर, यही अंजाम हो रहा है। क्योंकि बच्चा फिल्म से ज्यादा करीब रहता है, बच्चा न आलिमों को देखा, न खतबात को देखा, न दीनी गुफ्तगू को सुनता है, उसके दिमाग पे असर कैसे पड़ेगा। इसलिए आज जरूरत है कि अपने बच्चों के सामने रोजाना 10 मिनट अपने घर में दीन सिखाया जाए। हमारे बच्चे हाथ में धागा बांधते हैं, क्या किसी मौलवी ने धागा बांधा, क्या किसी आलिम ने धागा बांधा, क्या किसी बुजुर्गों के बारे में हमने सुना उन्होंने धागा बांधा। ये अजमेर का मुजाविर चंद सिक्का हासिल करने के लिए वो दूसरों के हाथ में धागा बांध देता है और उससे कहता है पैसा लाओ। सारा हिंदुस्तान अजमेर जाता है गरीब नवाज से मांगने के लिए, उनके वसीले से अल्लाह से मांगने के लिए, और वहां के मुजाविर गरीब नवाज से नहीं, वो आने वाले जाहिर से उसको धागा बांध के उससे 10 रुपए मांगता है। ये जाहिर से 10 रुपए मांग के पेट भरने वाला, उसकी सोच कितनी खतरनाक होगी, उसका दिल कितना काला होगा, वो क्या जाने गरीब नवाज कौन है। हम सारा हिंदुस्तान गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह से मांगने जाते हैं। गरीब नवाज ने कभी धागा बांधा, न उन्हें पाँव में कभी कड़ा पहना, न गरीब नवाज ने कभी गले में सिकरी और गले में हार पहना। ये हमारे बच्चे जो आज पहन रहे हैं गले में चैन, हमारे बच्चे पहन रहे हैं सोने की अंगूठी, हमारे बच्चे फटाफट पैंट पहन रहे हैं, गले में चैन पहन रहे हैं, हाथ में धागा बांध। उससे पूछा जाए किसी मौलाना को देखा, किसी मौलवी ने खिताब में कहा, किसी पीर साहब ने कहा, किसी किताब में ऐसा है, हदीस कुरान में ऐसा है, नहीं है, तो किसको तुमने देखा? वो बोलेंगे हमने धोनी को देखा, हमने सलमान को देखा, हमने पठान शाहरुख खान को देखा, हमने साहब सलमान खान को देखा। तो हमारे बच्चे जिनको देखते हैं उसी की नकल कर रहे हैं, उनको उनकी नकल कर रहे हैं। तो जिसकी नकल करके तुम इंजॉय करना चाहता है, जिसकी तरह धागा बांध कर तुम जिंदगी में ऐश चाहता है, अपने बच्चों को आप बता दें कि जिसकी नकल करके तुम इंजॉय करना चाहता है, जिंदगी में मस्तियां हासिल करना चाहता है, उनका अंजाम तुमने देखा। सुशांत सिंह राजपूत करोड़ों रुपए लेकर फिल्म में साइन करने वाला, मुंबई के पौष इलाके में घर में रहने वाला, करोड़ों की कार पे चलने वाला, जिनके फॉलोवर हिंदुस्तान में है, जिनको देख के लोग धागा बांधते हैं, जिनको देख कर लोग गले में चैन पहनते हैं। हम चिल्लाते हैं कि धागा मत बांध, काफिरों से मत मुशाबहत कर, हम चिल्लाते हैं कि सोने की अंगूठी पहना मर्द के लिए हराम है, मगर मेरे बच्चे नहीं
نہیں مانتے. میں کہتا ہوں کہ گلے میں سپری مت پہن, یہ حرام ہے مگر میرے بچے نہیں مانتے. میں کہتا ہوں کہ پاؤں میں لوہے کا کڑا مت پہن, یہ حرام ہے مگر میرے بچے نہیں مانتے. کیوں؟ ان کو زندگی میں انجوائے کرنے کے لیے فلم کے ایکٹر کی پیروی کرنی ہے, کیونکہ 24 گھنٹے گھر میں ٹیلی ویژن چلتے ہیں, اس لیے اس ٹیلی ویژن میں ان فلموں ان ایکٹر کو دکھلایا جاتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد بچوں کو لگتا ہے میں ایسا ہی پینٹ پہنوں, میں ایسا ہی دھاگا باندھوں, میں ایسا ہی چین پہنوں. تو جب آپ اپنے گھروں میں فلم ایکٹر کا کلچر رکھیں گے تو بچوں کی سوچ تو ویسی ہو ہی جائے گی. آپ نے اپنے گھر میں بولا مولانا کے چکر میں مت پڑنا, مولانا کے چکر میں پڑھے گا تو چہرے پہ جنگل رکھوا دے گا, مولانا کے چکر میں پڑھے گا تو سر پہ ٹوپی پہنوا دے گا, مولانا کے چکر میں رہا تو 5 ٹائم دوڑ کے مسجد جانا پڑے گا, پھر تجھ کو کوئی بیٹی نہیں دے گا, چہرے پہ جنگل آیا کوئی بیٹی نہیں دے گا. یہاں تک کہ ایک ہفتہ پہلے ایک حافظ جو دلی کے زبردست مدرسے میں ایک زبردست مدرس ہے شعبہ حفظ کے, وہ بولنے لگے حضرت میری عمر 27 سال ہے, کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے. میں نے اپنے سے گرے ہوئے خاندان میں رشتہ بھیجا تاکہ اس کی بیٹی کو وہ بیٹی مجھ کو دے دے جو ہمارے سامنے کچھ نہیں حیثیت رکھتا, مگر انہوں نے مجھ کو رشتہ نہیں دیا. یہ مولوی کی کمائی کم ہے اور پھر یہ مولوی کی چہرے پہ داڑھی ہے. اس طرح کی سوچ لگاتار ہندوستان میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر کل بچہ آپ کے سینے پر بیٹھ کر آپ کو مارنے لگے, وہ اپنی ساس کا غلام ہو جائے, وہ اپنی شادی کے پیچھے بھاگ جائے, وہ اپنی بیوی کو لے کے بمبئی میں دنیا بسا کے آپ نے زمین بیچ کر انجینئر بنایا اور وہ آپ سے ملنے کے لیے نہیں آئے, اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے کہ آپ نے عالموں کے دل بچوں کے دل میں نفرت پیدا کیا ہے, آپ نے فلم کے ایکٹر کی محبت پیدا کی ہے, آپ نے فلم کا چرچا کیا ہے, کرکٹ کا چرچا کیا ہے, عالموں کو گالی دی ہے آپ نے. یہ مسجد کا مولوی ہمارے ٹفن پہ زندہ رہتا ہے, یہ مدرسے کا مولوی زکات و خیرات پہ زندہ رہتا ہے, تو بچوں کے دماغ میں عالموں کی نفرت تو آ ہی جائے گی. وہ تو عالم کا چہرہ پھر کے چھڑے گا, وہ تو اپنے چہرے پہ داڑھی رکھنے کو عزت کے لوٹ جانے کا ذریعہ وہ سمجھے گا. اگر آج جو کچھ سلوک ہو رہا ہے اس میں ہمارا 100% حصہ ہے کہ میں نے بچوں کو عالم سے قریب نہیں کیا, علم سے قریب نہیں کیا, اور جن لوگوں نے عالموں سے قریب کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نہیں دیا. کرائے کے مکان میں چھوڑ کے باپ مر گیا, اس کا بیٹا باپ کی قبر پہ جا کے کہتا ہے معبود میرے اس باپ کو تو بخش دے. رات میں رو رو کے آنسو بہا کے دعا کرتا ہے جس نے زمین اور مکان تو نہیں دیا ہے, البتہ ہمیں ایمان کی دولت دے کے گیا ہے, اخلاق کی دولت دے کے گیا ہے. وہ باپ کا پاؤں چومتا ہے, اس کی پیشانی کو سب دیتا ہے. جہاں عالموں کے تئیں نفرت ہے وہاں بچوں میں آواز بھی ہے, اور جہاں عالموں کو سمان دیا جاتا ہے وہ بچہ انجینئر بننے کے بعد بھی مذہب سے قریب رہتا ہے, کیونکہ عالموں کا چرچا اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے. عالموں